السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو خوف کو جلا دیتی ہے، جو پریشانی کو توڑ دیتی ہے، جو شیطان کو آپ کے دروازے سے بھگا دیتی ہے، جو دل کی دھڑکن کو سکون میں بدل دیتی ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور اگر میں کہوں کہ یہ آیت صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ سمجھی جائے تو تقدیر بدل دیتی ہے، تو کیا آپ آخر تک سنیں گے؟ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس پر صدیوں سے اللہ کے نیک بندے عمل کرتے آئے ہیں۔ آج میں آپ کو آیت الکرسی کا وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، اور اسی لیے فائدہ پورا نہیں اٹھا پاتے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ مگر سوال یہ ہے، عظیم کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، یا اس لیے کہ اس میں حفاظت کی بات ہے؟ نہیں، اصل راز اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ذرا غور کریں، ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ رزق کا ڈر، مستقبل کا ڈر، دشمنوں کا ڈر، جادو کا ڈر، نظر بد کا ڈر، تنہائی کا ڈر، اور سب سے بڑا ڈر اللہ کے سوا دوسروں کا ڈر۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کا خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے، اور جو دل اللہ کے سوا کسی سے ڈرے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا آیت الکرسی کی پہلی سطر پر آئیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اعلان ہے، یہ بغاوت ہے، یہ ہر جھوٹے سہارے کے خلاف جنگ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ سوچئے، جب دل یہ مان لے تو خوف کہاں رہتا ہے؟ پھر فرمایا الحی القیوم، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ، وہ قائم ہے، سب کو سنبھالنے والا۔ یہ جملہ انسان کے اندر سے یہ خیال نکال دیتا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ آپ اکیلے نہیں، آپ کا رب جاگ رہا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری اکثر پریشانیاں اس سوچ سے پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ آیت الکرسی اسی سوچ کو قتل کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ آپ کا مسئلہ بھی اسی کا ہے، آپ کا دشمن بھی اسی کا ہے، آپ کی بیماری بھی اسی کے اختیار میں ہے، تو پھر خوف کیسا؟ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دل میں یقین آ جائے کہ مالک ایک ہے تو 1000 دشمن بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مگر یہاں ایک باریک نقطہ ہے، آیت الکرسی صرف پڑھنے والوں پر پورا اثر نہیں دکھاتی۔ یہ بات شاید آپ کو چونکا دے، مگر یہ حقیقت ہے۔ یہ آیت سمجھنے والوں کے لیے ڈھال بنتی ہے، اور بے دھیانی سے پڑھنے والوں کے لیے صرف الفاظ رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ برسوں پڑھتے ہیں مگر خوف نہیں جاتا، اور کچھ لوگ چند دن سمجھ کر پڑھتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، آخر وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی کیفیت ہے، وہ کون سا انداز ہے جس کے بغیر آیت الکرسی اپنی مکمل طاقت ظاہر نہیں کرتی؟ یہی وہ راز ہے جو حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ اپنے خاص شاگردوں کو کھلے عام نہیں بتاتے تھے، اور یہی وہ راز ہے جسے جان کر انسان کی راتیں محفوظ اور دن باوقار ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ راز میں ابھی نہیں کھولوں گا، کیونکہ اگر آپ نے یہ آخری بات سمجھے بغیر سن لی تو فائدہ ادھورا رہ جائے گا۔ اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آیت الکرسی کس وقت، کس حالت میں اور کس نیت سے پڑھی جائے تو خوف ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ایسی غلطی جو 90% لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آیت الکرسی پورا اثر نہیں دکھاتی۔ آپ نے سنا تھا کہ ایک غلطی ہے جو 90% لوگ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے
आयतुल कुर्सी अपनी मुकम्मल ताकत जाहिर नहीं करती। अब इसी नुक्ते से बात आगे बढ़ती है। वो गलती यह है कि हम आयतुल कुर्सी जबान से पढ़ते हैं मगर दिल से कबूल नहीं करते। हम पढ़ते वक्त अल्लाह को याद नहीं करते बल्कि मसले को याद करते हैं। हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए भी डरते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मसला हल होगा या नहीं, खतरा टलेगा या नहीं। यही वो लम्हा है जहां आयत लफ्ज रह जाती है, ढाल नहीं बनती। हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दुआ वो कबूल होती है जिसमें मांगने वाला अल्लाह को बड़ा समझे और मसले को छोटा। और आयतुल कुर्सी तभी असर दिखाती है जब पढ़ने वाला अल्लाह को सबसे बड़ा मान ले। जरा एक लम्हे के लिए रुककर सोचें, जब आप कहते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, क्या उस वक्त आपके दिल में वाकई कोई दूसरा सहारा नहीं रहता? या दिल के किसी कोने में अभी भी किसी इंसान, किसी ताकत, किसी जरिया पर भरोसा छुपा होता है? आयतुल कुर्सी शिर्क को सिर्फ जबान से नहीं दिल से निकालती है, और जब तक दिल खाली ना हो नूर नहीं उतरता। फिर फरमाया मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसके सामने सिफारिश कर सके बगैर उसकी इजाजत के। ये जुमला इंसान की अना तोड़ देता है। ये एहसास दिलाता है कि न ताल्लुक काम आएगा, न सिफारिश करने वाला, बस वही चलेगा जो अल्लाह चाहेगा। यही यकीन इंसान को ताकत देता है। हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे से फरमाया करते थे कि बेटा, अगर दिल में अल्लाह का हुक्म बड़ा हो तो दुनिया का हर खौफ छोटा हो जाता है। अब जरा आगे बढ़ें। यालमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे है, माजी भी मुस्तकबिल भी। वो गम जिसने आपको तोड़ा, वो खतरा जो आने वाला है, सब उसके इल्म में है। तो फिर परेशानी कैसी? हम इसलिए घबराते हैं कि हमें अंजाम नजर नहीं आता, मगर आयतुल कुर्सी याद दिलाती है कि अंजाम हम नहीं, अल्लाह देख रहा है। फिर फरमाया वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। इंसान जितना भी समझदार हो, जितना भी ताकतवर हो, वो कुछ नहीं जानता सिवाय इतना जितना अल्लाह चाहे। ये आयत इंसान को झुका देती है, और जो झुक जाता है वो बचा लिया जाता है। फिर वो जुमला आता है जो असल में दिल की दुनिया बदल देता है। वसअ कुर्सियहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर छाई हुई है। सोचिए, जिसकी कुर्सी कायनात से बड़ी हो, उसके सामने आपका मसला कितना छोटा होगा। यही वो तसव्वुर है जो खौफ को पिघला देता है। हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि जब दिल में अल्लाह की अजमत बैठ जाए तो मुसीबत खुद रास्ता बदल लेती है। और आखिर में फरमाया वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा वहुवल अलीयुल अजीम, न उसे थकावट होती है न बोझ, वो सबसे बुलंद, सबसे अजीम है। ये आखिरी जुमला इंसान को मुकम्मल सुपुर्दगी सिखाता है। अब सुनो, यहां एक और गहरा राज है। आयतुल कुर्सी सिर्फ हिफाजत की आयत नहीं, ये तरबियत की आयत है। ये आयत आपको ये नहीं सिखाती कि डरो नहीं, ये आपको ये सिखाती है कि डरने वाला कोई है ही नहीं सिवाय अल्लाह के। और यही वो नुक्ता है जिसे समझकर हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो शख्स आयतुल कुर्सी समझकर पढ़ ले वो तन्हा होकर भी महफूज रहता है। मगर अभी एक आखिरी बात बाकी है, वो मखसूस हालत, वो खास लम्हा, वो अंदरूनी कैफियत जिसमें आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अक्सर लोग वो लम्हा गिवा देते हैं, और यही वो राज है जो अगर आपने जान लिया तो खौफ आपके करीब भी नहीं आएगा।
یہ راز میں اگلے حصے میں کھولوں گا۔ وہ وقت، وہ کیفیت اور وہ ایک جملہ جو آیت الکرسی سے پہلے کہا جائے تو حفاظت یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ بات عام نہیں ہے، اسی لیے اگلے حصے میں اب سنو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں اور اصل طاقت انہیں مل ہی نہیں پاتی۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے، مگر کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ایک خاص لمحہ ہوتا ہے۔ آیت الکرسی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ آیت ہر وقت برکت رکھتی ہے، مگر ایک لمحہ ایسا ہے جب یہ آیت ڈھال نہیں قفل بن جاتی ہے۔ وہ لمحہ جب انسان اپنے آپ کو کمزور مان لے، جب دل یہ تسلیم کر لے کہ میں کچھ نہیں، میرا رب سب کچھ ہے۔ اکثر لوگ آیت الکرسی خوف میں پڑھتے ہیں اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو خوف کے ساتھ پڑھا جائے وہ حفاظت کم دیتا ہے، اور جو یقین کے ساتھ پڑھا جائے وہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، جب تم آیت الکرسی پڑھنے لگو تو اس سے پہلے دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ میں کسی سے نہیں ڈر رہا، میں کسی سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف اللہ کے سائے میں جا رہا ہوں۔ یہ نیت آیت کو زندہ کر دیتی ہے۔ اب وہ خاص لمحہ سنو۔ یہ آیت اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے جب دنیا خاموش ہو، جب انسان اکیلا ہو، جب دل کے پردے ہٹ جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں بھی اکثر لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں، وہ پڑھ تو لیتے ہیں مگر سوچتے کچھ اور رہتے ہیں۔ ان کا جسم بستر پر ہوتا ہے مگر دل دنیا کے مسئلوں میں پھنسا ہوتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل جہاں ہو اثر وہیں اترتا ہے۔ اگر دل دنیا میں ہو تو آیت کے الفاظ ہوا میں رہ جاتے ہیں، مگر اگر دل اللہ کی عظمت میں ڈوب جائے تو وہی آیت حصار بن جاتی ہے۔ اب سنو ایک اور باریک راز۔ آیت الکرسی تب مکمل اثر دکھاتی ہے جب پڑھنے والا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ کہنا کافی نہیں کہ یا اللہ بچا لے، دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں تیرے حوالے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس پر حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا جب خود کو چھوڑ دے گا تب رب تجھے سنبھال لے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آیت الکرسی صرف رات کے لیے ہے؟ نہیں، یہ آیت دن کے ہر خوف کے لیے ہے، مگر دن میں اس کا ایک اور طریقہ ہے۔ جب تم کسی جگہ داخل ہو جہاں دل گھبرائے، جب کسی انسان سے ملنے لگو جس سے خوف ہو، جب کسی فیصلے سے پہلے دل کانپنے لگے، تو آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے یہ ایک بات دل میں کہو، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ جملہ دل کو جھکا دیتا ہے اور جھکا ہوا دل محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ غرور حفاظت کو توڑ دیتا ہے اور عاجزی بلا کو موڑ دیتی ہے۔ اب سنو، یہاں آ کر زیادہ تر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی راز تھا، مگر نہیں، ابھی اصل نقطہ باقی ہے۔ وہ نقطہ جس پر عمل کیا جائے تو آیت الکرسی صرف حفاظت نہیں، حکم بن جاتی ہے۔ وہ نقطہ جو حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ ہر ایک کو نہیں بتاتے تھے، وہ نقطہ جو اگر تم نے سمجھ لیا تو خوف تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ نقطہ ایک لفظ میں چھپا ہے، اور وہ لفظ آیت الکرسی کے اندر نہیں بلکہ تمہارے اندر ہے۔ یہ لفظ کیا ہے یہ میں اگلے حصے میں کھولوں گا، کیونکہ اگر تم نے یہ راز جانے بغیر آگے سن لیا تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ اگلے حصے میں وہ لفظ، وہ کیفیت اور وہ عمل جس کے بعد آیت الکرسی تمہاری زندگی کی سب سے طاقتور آیت بن جائے گی۔ اب سنو وہ لفظ جس کا وعدہ میں نے کیا تھا،
وہ لفظ جو آیت الکرسی کو صرف حفاظت نہیں فرمان بنا دیتا ہے، وہ لفظ ہے یقین، مگر عام یقین نہیں، ادھورا یقین نہیں، مشروط یقین نہیں، وہ یقین جس میں سوال باقی نہ رہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یقین زبان سے نہیں حال سے پہچانا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ پر یقین کا دعویٰ کرے مگر دل میں ابھی بھی سہارے ڈھونڈے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب ذرا گہرائی میں آؤ۔ جب تم آیت الکرسی پڑھتے ہو تو دراصل تم اعلان کر رہے ہوتے ہو کہ میں نے اپنا اختیار اللہ کے اختیار میں دے دیا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی اپنا اختیار چھوڑتے ہیں یا صرف الفاظ ادا کرتے ہیں؟ یہی فرق ہے طاقتور آیت اور بے اثر پڑھائی میں۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ بیٹا، اللہ پر یقین وہ دروازہ ہے جس کے بعد کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اب ایک مثال سنو۔ ایک شخص ہر رات آیت الکرسی پڑھتا تھا مگر خوف اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ اس نے حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں پڑھتا ہوں پھر بھی دل نہیں مانتا، تو آپ نے فرمایا کہ تم پڑھتے وقت ابھی بھی اپنے مسئلے کو اللہ سے بڑا سمجھتے ہو۔ جس دن مسئلہ چھوٹا اور رب بڑا ہو جائے گا، اسی دن آیت بولنا شروع کر دے گی۔ اب یہاں ایک اور باریک بات ہے، آیت الکرسی انسان کو یہ نہیں سکھاتی کہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آیت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر مسئلہ بھی رہے تو وہ نقصان نہیں دے سکتا۔ یہی اصل حفاظت ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی حفاظت مصیبت کے ختم ہونے میں نہیں بلکہ مصیبت کے بے اثر ہونے میں ہے۔ اب سنو، یہاں اکثر لوگ ایک اور غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ آیت الکرسی کو جادو سمجھ لیتے ہیں، جیسے پڑھا اور سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، آیت الکرسی جادو نہیں، عہد ہے اللہ کے ساتھ۔ عہد کہ اے اللہ، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، نتیجہ جو بھی ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان واقعی آزاد ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس لمحے کو محسوس کرو، جب تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو اور دل میں یہ ہو کہ اگر میں جاگوں یا نہ جاگوں میرا رب جاگ رہا ہے۔ یہ احساس نیند کو عبادت بنا دیتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو شخص اللہ کے حوالے ہو کر سوتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں سوتا۔ اب دن کی بات سنو۔ دن میں جب کوئی تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے، جب حالات دباؤ ڈالیں، جب مستقبل اندھیرے جیسا لگے، تو آیت الکرسی صرف زبان سے نہ پڑھو، ایک لمحہ رک کر دل میں یہ کہو، اے اللہ، میں کمزور ہوں، تو مضبوط ہے۔ یہ جملہ دل کے اندر خوف کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنی کمزوری مان لیتا ہے، اللہ اس کی ڈھال بن جاتا ہے۔ اب یہاں آ کر ایک آخری نقطہ رہ جاتا ہے، وہ نقطہ جسے جانے بغیر یہ سب باتیں ادھوری رہتی ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے، آیت الکرسی صرف تمہیں نہیں بدلتی، یہ تمہارے ماحول کو بدلتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم خود آیت کے مطابق جینے لگو۔ جب تم مان لو کہ اختیار اللہ کا ہے تو تم ضد چھوڑ دیتے ہو۔ جب تم مان لو کہ علم اللہ کا ہے تو تم گھبراہٹ چھوڑ دیتے ہو، اور جب تم مان لو کہ حفاظت اللہ کی ہے تو تم خوف چھوڑ دیتے ہو۔ یہی وہ حالت ہے جسے حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کمال کہتے تھے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آیت الکرسی زندگی کا حصار بن جاتی ہے۔ مگر ابھی ایک آخری بات باقی ہے، وہ ایک عمل جو اگر آیت الکرسی کے بعد کر لیا جائے تو اثر ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ اکثر لوگ یہ عمل نہیں کرتے اور اسی لیے اثر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ میں اگلے حصے میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ بات صرف سننے کی نہیں، نبھانے کی ہے۔ اگلے حصے میں وہ عمل، وہ راز اور وہ فیصلہ جو تمہیں آیت الکرسی کے سائے میں ہمیشہ کے لیے لے آئے گا۔ یہ راز اگلے حصے میں۔ اب سنو،
وہ عمل جس کے بغیر آیت الکرسی کا اثر عارضی رہ جاتا ہے، وہ عمل بہت سادہ ہے مگر بہت بھاری، اور زیادہ تر لوگ اسی سے بھاگتے ہیں۔ وہ عمل ہے سپردگی کے بعد خاموشی۔ ہاں، خاموشی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے فوراً بعد نہ شکوہ نہ شکایت، نہ دوبارہ خوف کی بات۔ اکثر لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اگلے ہی لمحے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، دیکھیں اب کیا بنتا ہے۔ یہ جملے اثر کو توڑ دیتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اللہ کو معاملہ دے دو تو پھر زبان بند رکھو، کیونکہ شور اعتماد کی کمزوری کی علامت ہے۔ اب ذرا سمجھو، آیت الکرسی پڑھ کر خاموش رہنا یہ اعلان ہے کہ اے اللہ میں نے کہہ دیا، اب تو دیکھ لے۔ یہ خاموشی سب سے بڑی دعا بن جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ اپنے خاص شاگردوں کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا دعا کے بعد دل کو شور نہ کرنے دینا۔ اب ایک منظر سوچو، ایک شخص دل سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پھر وہ اللہ کے حوالے کر کے خاموش ہو جاتا ہے، نہ خوف نہ بے چینی۔ ایسے شخص کے بارے میں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس کے لیے اللہ خود کافی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کافی ہو تو پھر دنیا کی کیا حیثیت۔ اب یہ بات یاد رکھو، آیت الکرسی تمہیں یہ نہیں سکھاتی کہ تم مضبوط ہو، یہ تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تمہیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تمہارا رب سب سے مضبوط ہے۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو پھر ڈر خود شرمندہ ہو کر چلا جاتا ہے، ریشانی خود راستہ بدل لیتی ہے، اور مسئلہ یا تو حل ہو جاتا ہے یا بے اثر ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب پا لیا، اور جس نے اللہ پر چھوڑ دیا اسے کسی نے نہیں چھوڑا۔ اب میں تم سے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج رات جب تم سونے لگو اور آیت الکرسی پڑھو، کیا تم واقعی خاموش ہو سکو گے، یا پھر خوف دوبارہ بولے گا؟ یہی فیصلہ کرے گا کہ آیت الکرسی تمہارے لیے صرف آیت رہے گی یا حصار بنے گی۔ یہ بات آسان نہیں مگر سچی ہے، اور یہی آیت الکرسی کا اصل راز ہے۔ اگر یہ بات دل کو لگ گئی تو سمجھ لو پیغام پہنچ گیا، اور اگر نہیں تو اگلا حصہ دل بدل دے گا، کیونکہ ابھی کچھ اور پردے اٹھنے باقی ہیں۔ اب سنو، یہاں سے بات اور زیادہ نازک ہو جاتی ہے، کیونکہ جو سن رہا ہے وہ اب صرف سننے والا نہیں، امتحان میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم جب دل تک پہنچ جائے تو امتحان مانگتا ہے، اور آیت الکرسی سمجھ میں آ جائے تو زندگی آزمانا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ہر مشکل ختم ہو جائے گی، نہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ مشکل آئے اور دل نہ ہلے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آیت الکرسی صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ کردار بن جاتی ہے۔ ذرا غور کرو، جب مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیوں میرے ساتھ؟ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہی سوال یقین کو کمزور کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی یہ سوال چھین لیتی ہے، کیونکہ جو مان لیتا ہے کہ اختیار اللہ کا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جیسے تو چاہے، اور یہی وہ جملہ ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے۔ اب ایک اور بات سنو، آیت الکرسی تب سب سے زیادہ اثر دکھاتی ہے جب تم اپنے عمل میں اس پر یقین دکھاؤ۔ اگر تم کہو کہ اللہ سب سنبھال رہا ہے مگر پھر بھی حرام راستے تلاش کرو تو اثر ڈوب جاتا ہے۔ اگر تم کہو کہ اللہ رازق ہے مگر دل دھوکے پر راضی ہو جائے تو اثر کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل اور عمل جب الگ ہو جائے تو دعا راستہ بھول جاتی ہے۔ آیت الکرسی زندگی مانگتی ہے، صرف تلاوت نہیں۔ اب یہاں ایک اور باریک راز ہے
یہ آیت اس شخص پر زیادہ اثر کرتی ہے جو ظلم سے بچے، جو کسی کا حق نہ کھائے، جو کسی دل کو نہ توڑے، کیونکہ حفاظت پاک دلوں پر جلدی اترتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو دوسروں کے لیے خطرہ بنے وہ خود محفوظ نہیں رہتا۔ اب ذرا اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں کسی کا دل توڑ کر آیت الکرسی سے حفاظت مانگ رہا ہوں؟ کیا میں کسی کے حق پر بیٹھ کر سکون چاہ رہا ہوں؟ اگر ہاں تو پہلے یہ معاملہ درست کرو، کیونکہ آیت الکرسی ناانصافی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ اب ایک اور منظر سنو۔ ایک شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا تھا، مگر اس کی زندگی بے سکون تھی۔ جب اس نے حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے کلام کو زبان سے عزت دیتے ہو، مگر بندوں کو عمل سے ذلیل کرتے ہو۔ یہ سن کر اس شخص نے توبہ کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے گھر سے خوف ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بات صرف ذکر سے نکل کر تزکیے تک پہنچتی ہے۔ آیت الکرسی دل صاف کرنا چاہتی ہے، کیونکہ گندا برتن صاف پانی نہیں رکھ سکتا۔ اب یہاں آ کر ایک اور پردہ اٹھتا ہے، وہ یہ کہ آیت الکرسی تمہیں اللہ کا محبوب بننے کی طرف لے جاتی ہے، اور محبوب کی خود حفاظت کی جاتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے پہرے لگ جاتے ہیں۔ اب سنو یہ آخری بات، اس حصے کی سب سے بھاری بات ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آیت الکرسی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے تو تمہیں خود بھی اللہ کے ساتھ رہنا ہوگا، صرف مشکل میں نہیں، سکون میں بھی، صرف خوف میں نہیں، خوشی میں بھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تھوڑے لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ اب میں یہاں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، کیا تم آیت الکرسی کو صرف ڈھال بنانا چاہتے ہو یا راستہ؟ یہ فیصلہ اگلے حصے میں تمہیں خود کرنا ہوگا، کیونکہ اگلے حصے میں بات جائے گی اس مقام تک جہاں آیت الکرسی زندگی کا دستور بن جاتی ہے، اور یہ بات ہر کسی کے بس کی نہیں۔ اگلا حصہ دل بدلنے والا ہے۔ اب سنو، یہ وہ موڑ ہے جہاں انسان صرف سننے والا نہیں رہتا بلکہ چن لیا جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ باتیں سب کے لیے نہیں ہوتی، اور کچھ راستے ہر قدم کے لیے نہیں ہوتے۔ آیت الکرسی جب زندگی کا دستور بنے تو انسان خود بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھو، جب تم واقعی مان لیتے ہو کہ اللہ الحی القیوم ہے تو پھر تم ہر وقت لوگوں سے سہارے مانگنا چھوڑ دیتے ہو۔ تم ہر دروازے پر دستک نہیں دیتے، تم ہر انسان سے توقع نہیں باندھتے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ دل پر بوجھ زیادہ توقعات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آیت الکرسی توقعات کو ایک دروازے پر لے آتی ہے، اور جب توقع ایک ہو جائے تو بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اب سنو، یہاں ایک عجیب بات ہے۔ جب انسان آیت الکرسی کو اپنا دستور بنا لیتا ہے تو وہ دشمن سے نہیں ڈرتا، وہ نقصان سے نہیں گھبراتا، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ نقصان بھی اجازت سے آتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نقصان کو رب کی حکمت سمجھ لے وہ ٹوٹتا نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آیت الکرسی صبر سکھاتی ہے، اور صبر ایسا ہتھیار ہے جو بغیر لڑے فتح دلا دیتا ہے۔ اب ذرا اپنے اندر جھانکو، جب کوئی بات تمہارے خلاف ہو جائے تو تم فوراً شکایت کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اندر کہیں یہ یقین کمزور ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ آیت الکرسی یہ یقین مضبوط کرتی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے تمہارے آنسو بھی، تمہاری خاموشی بھی۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو انسان روتا کم ہے
संभलता ज्यादा है। अगर आज की ये बात आपके दिल को लगी है, अगर आयतुल कुर्सी आज सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि यकीन बनकर उतरी है, तो समझ लीजिए अल्लाह आपको बुला रहा है। याद रखें, आयतुल कुर्सी हमें यह नहीं सिखाती कि हम ताकतवर हैं, ये हमें यह सिखाती है कि हमारा रब सबसे ताकतवर है और जिसके साथ अल्लाह हो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। अब आखिर में मैं आपसे गुजारिश है, नीचे कमेंट में यह दुआ जरूर लिखें, सिर्फ लिखें नहीं, दिल से मांगे। ऐ अल्लाह, हमें आयतुल कुर्सी सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, समझने वाला बना दे और उस पर यकीन करने वाला बना दे। हमारे दिलों से खौफ निकाल दे और अपने सिवा हर सहारे से बेनियाज कर दे। आमीन। अगर यह पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। शायद किसी एक दिल का खौफ आपके जरिए खत्म हो जाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह आपको अपने साए में रखे। आयतुल कुर्सी कोई वक्ती सहारा नहीं, ये उम्र भर का साथ है। जिस दिन आपने दिल से मान लिया कि मेरा रब काफी है, उसी दिन खौफ हार जाता है। अल्लाह हम सबको ये यकीन अता फरमा दे। अल्लाह हाफिज।